السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی اس وقت ہم جبل احد کے درمیان میں ہیں، جہاں پر اسلام کا دوسرا غزوہ احد ہوا تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے اس میں بڑا امتحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو، ایک ٹولی کو جو تیر اندازوں کی تھی، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے، اور مشرکین پر شروع میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، لیکن ان تیر اندازوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کو شکست ہو گئی ہے، تو وہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت کے لیے وہ نیچے آ گئے کہ اس کو جمع کریں۔ اتنے میں جو خالد بن ولید تھے وہ پیچھے سے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے، تیر انداز وہاں موجود نہیں ہے، تو انہوں نے حملہ کیا، اور جنگ کا جو پانسہ تھا وہ پلٹ گیا، جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ مسلمان جو فتح یاب ہو رہے تھے، اب وہ شہید ہونے لگے۔ اس میں سیدنا امیر حمزہ عم النبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہوئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے چچا تھے کہ جو بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے، اور ان کے اسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت اور شوکت اور قوت عطا کی۔ ان کے اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، آپ کے گلے میں پھندا ڈالا، آپ کو نماز کے دوران میں کھینچا اس طرح سے۔ یہ بات جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، تو امیر حمزہ سیدھا گئے عمر بن ہشام کے پاس، ابو جہل کے پاس، اور اس کا منہ توڑ دیا، اور اسے کہا کہ آئندہ اگر میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کا راستہ روکو گے، دیکھو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں آج سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو سیدنا امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، اور ایک طرف سیدنا ابو طالب علیہ السلام تھے، کہ جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ابھی تک ہماری طرف قریش یہ سمجھتے تھے، لیکن وہ ہر دکھ میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہر طرح سے مدد کرتے تھے، اور رجل مومن کی حیثیت سے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے آ کر کفار سے مقابلہ کرتے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش بڑے خائف تھے، خاص طور پر بنو امیہ کا خاندان، قریش کے لوگ۔ ابو سفیان کی بیوی نے اس کا جو غلام تھا وحشی، اس کو یہ کہا کہ تم حمزہ کو مار دو تو تم آزاد ہو گے۔ حمزہ کو ہی کیوں مار دو؟ اس لیے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی علیہ السلام، یہ غزوہ بدر کے اندر ان کے ہاتھوں سے اموی سرداران مارے گئے، اور عتبہ، شیبہ، ولید، یہ لوگ مارے گئے، یہ تہس نہس ہوئے۔ تو وہ اپنے احد لڑی بھی اسی لیے گئی تھی کہ جو بدر میں ان کے مقتولین تھے ان کا بدلہ لیا جائے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا مصلح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان، ان کے ناک، کان، آنکھیں نکالی گئیں، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے جسم کا مصلح کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ان کا کلیجہ چبایا گیا۔ اسی لیے ہندہ کو، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی، ان کو عاقلۃ الاکباد لکھا ہے ہماری تاریخ کی کتابوں میں مفسرین نے، اور ان کے بیٹے کو ابن عاقلۃ الاکباد تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بعد میں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جو یہ مقامات وہ ہیں، یہاں پر دیکھیں آپ، مدرسۃ حمزہ بن عبد المطلب الابتدائیہ بنین، یہاں پر انہوں نے لڑکوں کا اسکول قائم کیا ہے، المملکۃ العربیہ السعودیہ وزارت التربیت والتعلیم۔
تو یہ مقام ہے، یہ میں نے آپ کو دکھانا مقصود تھا، اور اس حوالے سے مختصر احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ محبت کرنا اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ محبت کرنے کا تعلق وہ گوشت اور گوشت کے لوتھڑے کے اندر اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا معجزہ ہے کہ پتھر تک آپ سے محبت کرتے ہیں، پورا پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کے اندر محبت کرنے کا جو احساسات ہیں وہ ڈال دیے۔ یہ حضور کی کتنی بڑی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مقامات ہیں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے ہمیں حصہ نصیب ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہم بہتری کے کام کریں انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے میسج کو ہم دنیا کے سامنے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ساتھ، اہل بیت کے کردار کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔